فرمایا لیکن تو نہیں جانتا ڈاکا اوتھے ہی پیندا جتھے مال بہتا ہوئے، جتھے ایمان بھی ہوئے تے تقوی بھی ہوئے تے اوتھے شیطان ضرور ڈاکا ماردا ہے تے یا اللہ اس شیطان دے ڈاکے تو کیویں بچیے؟ اللہ فرماندا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اوتھے بچن دا ایک کوئی طریقہ ہے کہ میرے ولیاں دی بارگاہ چ آ جاؤ، میرے سچے بندیاں دی نسبت اختیار کر لو، میرے سچیاں دے نیڑے ہو جاؤ۔ تسی نیڑے تے ہوئے لیکن عملی طور دے بھی نیڑے ہو تاکہ تواڈے گھراں چوں معرفت خدا بندی دی خوشبو آوے۔ اگر ایک بندہ دعویٰ کردا ہے کہ مینوں سرکار نال محبت ہے، دعویٰ سرکار دی محبت دا کرے تے شراب پیوے، کیا دعویٰ سچ ہے؟ دعویٰ سرکار دی محبت دا کرے تے سود کھاوے یا سود وصول کرے، کیا سچ ہے؟ دعویٰ سرکار دی محبت دا کر کے زنا کرے، کیا سچ بولن دیا؟ یہ دعوے نے سرکار دی محبت دا دعویٰ کرے تے اپنے ماں باپ دا گستاخ ہوئے، ہمسایاں نو تنگ کرے، لوکاں دے حق مارے، انہاں دیاں چیزاں تے قبضہ کرے، انہاں نو تنگ کرے، کیا سرکار دی محبت ہے تقاضا ہے؟ میرے آقا دی محبت دا تقاضا کی ہے کہ سونے تے غریباں مسکیناں نو اپنے سینے نال لاندے سن، لوکاں دے بوجھ اپنے کندھیاں تے اٹھاندے سن، جنہاں نو کوئی قبول نہیں سی کردا انہوں بھی سرکار اپنے دامن میں چھپا لیندے سن۔ سونے دا وتیرہ تیز سی اور وہ ولیاں دے ذریعے سانو پتہ لگا، ساڈے پیراں دے ذریعے سانو پتہ لگا۔ دوستان گرامی اس واسطے اپنی اصلاح کرو۔ میں ہوں چند منٹاں وچ تانوں جڑا موضوع ہے وہ دے متعلق گل کردے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ لفظ کی ہے؟ کہو ہزارے مل کے ذرا کہندے نے ایک باری سبحان اللہ کہیے تو اس بندے دے نام دا درخت جنت سے لگدا ہے۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ وہ اے سبحان اللہ کیا حسنین ارشد دی شان نہیں بیان ہو رہی، اے سبحان اللہ کیا اللہ دی شان بیان ہو رہی۔ پھر کہو ذرا سبحان اللہ۔ اچھا ایک گل میں کر دیا، یہ مسجد کدا گھر ہے؟ یہ کسی چودھری دی میراث تے نہیں۔ جدو کوئی چیز اللہ دے رسول لی وقف ہو جائے اس تو بعد وہ تے کسی دی ملکیت رہندی نہیں۔ یہ خدا دا گھر ہے، یہ کسی چودھری دی ملکیت نہیں، یا جنہاں نے خرید کے وقف کیتی انہاں دی ملکیت نہیں۔ یہ تواڈے سارے جننے تسی بیٹھے ہو یا جڑے نہیں بھی آ سکے، جیڑا بھی خدا اور دے رسول نوں مندا ہے یہ او دے واسطے او دا عبادت خانہ ہے۔ وہ جس خدا نو مندا اس خدا دا گھر بننا ہے۔ سمجھ آئی؟ ایک کدی نہ سوچنا کہ فلانے بڑوا فلانے دی مسیت ہے، فلانا فلانا کون ہے؟ بس اللہ دی منشا ہے، اللہ کتے مینوں اگے لا کے کام لے لیندا ہے، کتے تانوں اگے لا کے کام لے لیندا ہے، کتے تسی کوئی مسجد تعمیر کرواتی، بس اے ذہن چ رکھنا جن نے او دا گھر تعمیر کروایا رب نے او دے گھر تعمیر کروا دتا۔ جڑا او دے گھر نو آباد کردا ہے خدا انہاں دے گھراں نو آباد کر دیندا ہے۔ یاد رکھنا کہ او بندہ قیامت والے دن اس بندے ایک تے مؤذن جیڑا نا او دے بارے حکم آندا ہے کیڑا مسجد دا مؤذن ہے، جڑے مؤذن نے اونٹاں نالوں بھی زیادہ اونچیاں گردناں ہونگیاں انہاں دی، جڑے مسجداں چ اذاناں دین والے نے۔ ہاں جی، اور ایسا بھی بندہ ایک ہے کہ جہدا دل ہر ویلے اللہ دے گھر چ اٹکیا رہندا ہے، ہر ویلے اٹکیا رہندا ہے، بہانے نہ مسجد چ جائے گا، کدی صفا چاڑدا رہے گا، کدی ٹوٹیاں صاف کر، کدی واش روم صاف کر، کدی اے صاف کر، کدی او صاف کر۔ مقبول حج دے برابر ثواب ہے مسجد دے وچوں ایک نکی جی رکاوٹ نو دور کر دینا۔ حج مبرورہ دے مقابل ثواب ہے کہ تسی اندر کوئی چیز ٹوٹی ہے، کوئی جگہ واش روم ہے کوئی صاف کرتا ہے، کہ کوئی نمازی آئے گا سارا تے مقبول حج دا ثواب ہے۔ خدا اور دے فرشتے اس بندے لی رحمت دی دعاواں کرتے ہیں، اور اللہ پاک دی رحمت صبح تو شام تے شام تو صبح تک اس بندے نو اپنے گھیرے چ لے کے رکھ دیے کہ جدا دل خدا دے گھر چ لگیا رہندا، وہ ہر وقت خدا دی بنا چ ہوندا۔ کوشش کرو سارے جنے رل کے، اللہ دا گھر ہے، اگر جگہ مختص کیتی سی آباد ہوئے گا تعمیر ہوئے گا تے برکت ہی برکت ہے۔ لوگ جڑے دوست احباب اگے مینوں دسیا انہوں نے کہ اے ساڈے بھائی علی اصغر ہے، ماسٹر سرور صاحب، حسنین ارشد، محمد انور صاحب، اکرام منیر، حاجی غلام رسول، محمد مظہر دے محمد یونس صاحب،
انہاں دوستاں نے مل کے کچھ پیسے اکٹھے کیتے تے کچھ ہے انتظام کیتا ہے اگوں بھی سارے دوست مل کے یہ نہ سوچو کہ کیڑی اے فلانی پتی دی ہے فلانی چڑھ دی نکر دی ہے فلانے دی ہے فلانے بنا رہے تے انہاں دی اسی کڑا نماز پڑھن جانا کیوں بھئی یہ خانہ خدا ہے خدا دا گھر ہے یہ مل کے بناؤ تے بنان تو بعد انہوں آباد بھی کرو انہوں آباد بھی کرو انہوں تعمیر بھی کرو تے آباد بھی کرو اللہ پاک تو انہوں تعمیر کرنے بھی توفیق عطا فرمائے تے آباد کرنے بھی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ دیکھو سبحان اللہ اسی کدو کہنے ہیں جدو اسی اس 7 فٹا بندہ ویکھیے کہنے سبحان اللہ یار تگڑا بندہ یار کسی دی چنگی بڑی کوٹھی ویکھیے کہنے ماشاءاللہ سبحان اللہ یار سونا گھر بنایا ہے کوئی سونی گڈی ویکھیے کوئی سونا جانور دیکھیے کوئی سونی فصل ویکھیے ایویں ہی ہے نا لیکن یہ جڑی آیت ہے نا یہ دسدی پئی ہے کہ کسی بندے نے نہیں کیا بلکہ اگے تے سارا جہان کہندا سی نا سبحان اللہ اس آیت اللہ نے دسیا اللہ خود فرما رہا سبحان اللہ اللہ خود فرما رہا وہ جڑا سب تو بڑا ہے جتنا وڈا کوئی نہیں جڑا کسی چو پیدا نہیں ہویا جدو چو کوئی پیدا نہیں ہویا قل هو اللہ احد اللہ الصمد بے نیاز لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد جدا کفو بھی کوئی نہیں جڑا لازوال ہے بے مثال ہے جدے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا انہیں کیڑی ایسی چیز دیکھی کہ خود کہہ رہے سبحان اللہ اسی تسی کہیے سبحان اللہ تے گل بن دی اللہ خود کہہ رہے ہیں سبحان اللہ وہ رات کیڑی رات سی وہ رات شب معراج دی رات جدو جبریل نو بھیجیا کہ جا میرے محبوب نو اٹھا لیکن گستاخی نہ ہوئے ایک کافوری ہونٹ جا کے میرے محبوب دے نالین مقدس میرے محبوب دے قدمین شریفین تے رکھ دے بوسا دے اگر مزاج یار وچ ناگوار نہ گزرے تے دوبارہ بوسا دے جی سونے نہ اٹھن اٹھ پہن تے پیغام دے دمی نہ اٹھن تے تو نہیں اٹھانا کافوری ہونٹ جدو آپ دے قدمین شریفین تے لگے تے سونے ستے تے نہیں سن کیونکہ آپ نے فرمایا تنام عینا ہی ولا ینام قلبی ٹھیک ہے میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل جاگتا رہتا ہے میرا دل جاگتا رہتا ہے کافوری ہونٹ رکھنے سن کے سونے نے اپنے مکھڑے تو چادر ہٹائی مکھڑے تو چادر ہٹائی جو چادر ہٹائی تے جناب جبریل امین جڑے سن نا وہ تے حیرت زدہ ہو کے دیکھتے ہی رہ گئے زلف واللیل جدو لٹ او دی آپ دے چہرہ انور تے آئی تے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے ہو اللہ بھی سلام کہندہ تے اللہ دے فرشتے بھی سلام کہندے تے تے خدا یاد کردہ پیا ہے اپنے محبوب اور براق تے سوار کیتا کسی نے میں نے کہا جی براق تو اگے سفر بڑا چھتی کٹ چھڑیا براق تو سدھے پھر لے کے گئے بیت المقدس دے جنہوں مسجد اقصی بھی کیا جاتا ہے اور اتھے اس براق میں باہر جڑا ایک ستون ہے نا وہ دے نال بند دیتا گیا سرکار اندر تشریف لے کے آئے تے 1,24,000 پیغمبر اتھے آپ دا انتظار فرما رہے سن کی کر رہے سن انتظار فرما رہے سن اور سارے نبیاں دی امامت امام الانبیاء یہ امامت دا اصول بھی بڑا کمال دا اصول ہے کیوں علامہ صاحب تو ہمیں پتہ ہے کہ بھی فرض کرو اے مسجد بن گئی بنا رہے ہیں اسی ہن اسی سارے نے آپس وچ امام چننا ہے کہ امام اسی کینوں چنا گے ہاں ہاں جی اصول نے امامت دے ٹھیک ہے سب تو پہلے تے یہ ہے دیکھا جائے گا کہ علم کی دے کل زیادہ ہے کی دیکھا جائے گا علم کی دے کل زیادہ ہے اچھا اگر بہت علم والے کٹھے ہو جان وہ دی وجہ کہ اوتھے تے سارے ہی نبی سن سارے ہی علم والے سن کوئی بھی بے علمہ نہیں گل سمجھ رہے ہو پھر کی دیکھا جائے گا پھر کی دیکھا جائے گا کیوں حضرت اگر
10 ਬੰਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 10 ਬਗੈਰ ਹਿਫਜ਼ ਤੋਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਾਫਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ 4 ਹਾਫਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਅਗਰ ਚਾਰੇ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਜਾਹਤ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ, ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹਦਾ ਸਰਾਪਾ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਮੁਸਤਫਾ ਸੀ। ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਸੀ? حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی کھڑے نے، وہ خدا دے بندیوں ذرا سوچو اس وقت میں، اتھے جناب ابراہیم بھی کھڑے نے، جناب نوح بھی کھڑے نے، جناب لوط بھی کھڑے نے، جناب آدم بھی کھڑے نے، جناب شیس بھی کھڑے نے، اتھے سرکار یوسف بھی کھڑے نے۔ کون یوسف؟ کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، کو مذاق ہے یا لوکاں نوں بھوک لگدی سی تے قید دا دور سی تے سونے حضرت یوسف علیہ السلام باہر آ کے کھڑے ہوئے نے سن سٹیج تے، لوگ آپ نوں دیکھتے رہندے سن تے بھوک دا احساس ہی ختم ہو جاتا۔ سرکار نوں ایک گل جدوں صحابہ نے کہی نا کہ جناب اتنے سونے سن کے بھوک مٹ جاندی سی، آپ نے کہا ہاں بہت سونے سن، لیکن آپ نے فرمایا ہوا اصبح وانا املہ، وہ حسین تھے میں نمکین ہوں، یوسف کا حسن لوگوں کی بھوک مٹانے کے کام آ گیا، اور میں محمد کا حسن قیامت میں گنہگاروں کو بخشوانے کے کام آ گیا۔ ایک کوئی مذاق نہیں سی کہ 1,24,000 پیغمبران دے وچوں ایک نبی، مطلب امامت کوئی مذاق سی؟ سارے علم والے تو سب تو زیادہ علم کیدا سی محمد مصطفیٰ، سارے نبیوں دی آواز ہی سونی سی لیکن سب نالوں سونی آواز کیدی سی محمد مصطفیٰ۔ سارے نبی خدا دی خدائی دے شاہکار سن، انہاں دے وجود، انہاں دے صورتاں، انہاں دیاں سیرتاں کڑیاں ہوئیاں سن، لیکن محبوب محترم جناب سید المرسلین علیہ السلام دی ذات والا صفات سارے انبیاء نالوں کتے اگے سن۔ اس واسطے امامت کے اعتبار نال، چاہے وہ علمی اعتبار، چاہے وہ صوتی اعتبار، چاہے وہ ذاتی حسن دا اعتبار ہے، وہ کوئی بھی اعتبار سی، وہ ہر اعتبار نال میرے آقا سارے انبیاء نالوں اگے سن۔ آپ نے امامت کروائی۔ اچھا جدو آپ جا رہے سن تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قبر تو بھی گزرے، رستے چ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر دے وچ نماز پڑھ دے پے، اگے پہنچے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس بھی کھڑے ہیں جی۔ سرکار نے تو نہیں کیا کہ ایک ہی کام ہے کہ اوتھے بھی سن تے ایتھے بھی سن، اوتھے بھی سن تے ایتھے بھی سن۔ یہ بڑے مسئلے حل ہوندے نے ادھر۔ ایک مسئلہ تے حل ہوندا ہے کہ جڑے اللہ دے برگزیدہ نے او انتقال تو بعد مردے نہیں، ینتقلون من الدار الی الدار، ایک جہان چو دوسرے جہان چ منتقل ہوندے نے، وہ اپنیاں قبراں چ زندہ رہے، وہ اس طرح بندگی کردے نے جویں دنیا چ بندگی خدا دی کردے نے، اس طرح اپنی قبراں چ بندگی کردے۔ اور پھر کہ اللہ دے جڑے برگزیدہ بندے نے انہاں واسطے جگہ دی کوئی قید نہیں، وہ ایتھے آ جان تے تد کوئی قید نہیں، وہ اوتھے چلے جان تے تد کوئی قید نہیں۔ نبی نے نا حضور غوث پاک دے متعلق سارے جڑے نا بغداد دے وچ بندے کئی دے وچ سن نا امتحان لین والے، چھیڑن والے، کہنے لگے یار یہ کی گل ہے کہ کس طرح مطلب وہ فلانا کہندے سی میرے کول آئے تو فلانا کہنے لگا میرے کول بھی آپ موجود سن، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ دو تھاواں تے کیویں ہو سکتا ہے ایک ٹائم دے وچ؟ بندے نے کہا چلو اسی تجربہ کر لیں۔ میں بھی کیا حضور میرے ال دعوت کھاؤ، آپ نے کہا ٹھیک ہے میں فلاں ٹائم آواں گا۔ قاری صاحب نے کیا، انہوں نے بھی کہا تھا، انہوں نے بھی کہا تھا، بلکہ جیڑا بھی حضور نو ملنا ہے نا حضور غوث پاک نو، آپ کہن میاں فلاں دن فلاں ٹائم میں تیرے گھر روٹی کھانا آواں گا۔ اچھا 4 جنے تے خود کہن گے تے مڑ کے آپ نے سارے بغداد نو یہاں پی کہہ چھڑیا بھئی زور تو بعد زور دی نماز پڑھ کے میں تیرے گھر بھی آواں گا، تیرے گھر بھی روٹی تیرے گھر کھاواں گا زور دی،
تیرے گھر کھاواں گا تیرے گھر کھاواں گا جیڑا آوے انہوں کہی جانا ہن ہر بندہ جناب انتظار سے بہ گیا اکو دن اکو ہی ٹائم تے ایک حضور غوث پاک دی ذات لیکن جدو وقت آیا تے حضور غوث پاک اپنے آستانے تے بھی موجود سن تے بغداد تے ہر گھرانے چ بھی موجود سن ہر گھر والے دے نال بیٹھ کے آپ نے روٹی بھی کھادی تے جدو کھا کے آپ چلے گئے تے ہر گھر والا اپنے گھروں نکلے تے دوجے گھر والے ملے السلام علیکم یار اللہ دا شکر ہے حضور غوث پاک میرے ول آئے سن وہ کہندا تیرے ول کیویں ہو تے میرے نال روٹی کھا کے گئے نے او تیجا آیا انہیں کہا تسی دوویں جھوٹ بول رہے ہو حضور غوث پاک تے میرے نال کھانا کھا کے گئے نے پورا بغداد یہ گل کردا گیا سی یعنی نبی تے نبی نے نبیاں دے غلاماں دی شان یہ ولیاں دی شان سرکار دیکھ کے گئے مسجد اقصی امامت کی تھی آپ نے اتھو آپ پہلے آسمان تے پہنچے پہلے آسمان تے جناب سیدنا آدم علیہ السلام نال ملاقات ہوئی پھر آپ دوسرے آسمان تے پہنچے اتھے آپ دی ملاقات جناب سیدنا یحییٰ بن زکریا علیہ السلام نال ملاقات آپ نے بھی سلام عرض کیتا آپ دی نبوت دا اقرار کیتا معترف ہوئے درود و سلام پیش کیتا آپ دی بارگاہ پھر آپ تیسرے آسمان تے گئے جناب سیدنا یوسف علیہ السلام نال ملاقات ہوئی چوتھے تے چلے گئے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی جناب پنجویں آسمان تے چلے جاندے نے تے حضرت ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام نال ہوئی آپ چھٹے آسمان تے چلے جاندے اس تو بعد ستویں آسمان تے چلے جاندے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات ہوئی ملاقاتاں ہون تو بعد سدرۃ المنتہا تے پہنچ جاندے جدوں سدرۃ المنتہا تے پہنچتے اوتھے جا کے جناب جبرائیل امین وہ کہندے نے کہ میری حد ایتھے تک ہے میری حد وہ بیری دا ایک درخت ہے بیری نما ایک درخت ہے جدیاں شاخاں دا کوئی اندازہ نہیں جدے پھیلاؤ دا کوئی اندازہ نہیں ایدے بارے بحث کرنا یا کوئی گل کرنا بس وہی گل ہے جڑی علماء کرام دسدے نے ہو بہو اوویں ہی ہے واللہ عالم اس وقت خدا ہی جانتا ہے کہ ایسی برکت والی چیزاں جڑیاں نے کیسی نے بس وہ ایک نشان ہے اس تو بعد پھر جڑا سفر شروع ہوندا ہے اللہ پاک فرماندا ہے کہ اوتھے میرے سونے نہ اکھ چپکی نہ اکھ چپکی نہ گھبرائے نہ ٹھٹکے بلکہ جس طریقے نال دنیا چ آپ مشاہدہ کردے سن آپ چل دے آئے لیکن چونکہ میں واجب الوجود ہاں میں خدا ہاں میرا نبی میری مخلوق ہے یہ ممکن الوجود ہے ثم دنا دے مقام تے آئے میں کیا رک جاؤ ایتھے بھی اپنے قدم لاؤ فتح اللہ ان فتح اللہ تے بھی رکو ایتھے بھی اپنے قدم لاؤ کعبہ قوسین ان کعبہ قوسین تے بھی رکو ایتھے بھی اپنے قدم لاؤ میں حیران ہو گیا کہ یا اللہ جدو منزل اگے دی سی تے پھر تھاں تھاں تے روک کے اپنے محبوب تے پہلے آسمان دوجے تے تیجے تے چوتھے تے پنجویں تے چھویں تے ستویں تے سدرۃ المنتہا تے دنا فتح اللہ کعبہ قوسین کیوں رکوایا گیا اللہ پاک نے فرمایا اس واسطے رکوایا کہ میرے نبی دی امت دے وچ ایسے ایسے ولی ہون گے بیٹھے زمین تے ہون گے لیکن خبراں انہوں نے پہلے آسمان دیاں ہون گے بیٹھے زمین تے ہون گے خبراں دوجے دیاں ہون گیا بیٹھے زمین تے ہون گے خبراں تیسرے آسمان دیاں ہون گے بیٹھے زمین تے ہون گے خبراں سدرۃ المنتہا دیاں ہون گے بیٹھے زمین تے ہون گے خبراں دنا دیاں ہون گیا بیٹھے زمین تے ہون گے خبراں فتح اللہ دیاں ہون گیا بیٹھے زمین تے ہون گے اور منزل کعبہ قوسین دی دا نظارہ کردے ہون گے تے میں چاہنا کہ جیڑا بھی میرے نبی دا امتی ولی اس شان نو پہنچے اور جس مقام تے بھی پہنچے انہوں صرف اور صرف نالین مصطفیٰ نظر میرے محبوب تے قدم شریفی نظر آن انہوں پتہ لگے کہ میری معراج یہی ہے اے نبی نبیاں دے نبی دی معراج ہے کہ رب دی بارگاہ تک پہنچیا اور ایک امت دی بارگاہ اے ہے کہ اپنے محبوب دے قدمہ تک پہنچ جائے پھر کعبہ قوسین فرمایا ہن دروازہ بند ہن کی ہے دروازہ بند امت دا معاملہ ایتھے ختم ہو گیا اس تو اگے تیرا کوئی ولی اگے نہیں ود سکتا اس تو اگے
یا تیرا خدا ہے. میں واجب الوجود ہاں, محبوب تو ممکن الوجود ہے. میں مٹ نہیں سکتا کہ تینوں میں ایسی بقا دیواں گا کہ دنیا چ جا کے اعلان کر دویں, دنیا سے جا کے اعلان کرتا بھی کہ انا مررت الرحمن, میں خدا کا آئینہ ہوں. من رانی فقد را الحق, جس نے مصطفیٰ کو دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا. وہ جلوے چ آپ گم ہو گئے. پھر کی ہویا, پھر اللہ نے اپنے بندے تے وحی کی. یعنی وہ مقصد یہ ہے کہ جو دیتا ہو خدا جاندا ہے, جو لیا ہو مصطفیٰ جاندا ہے. خدا نے جو کیا وہ مصطفیٰ جانتے نے, مصطفیٰ نے جو جواب دیتے وہ خدا جانتا ہے. با اینا پتہ ہے کہ جڑا التحیات للہ والصلوات والطیبات, وہ جواب ہے السلام علیکہ ایہا النبی. ایک گفتگو ہے. اور دیکھو کہ او وقت کے جدو ملاقات بادشاہاں دے بادشاہ, رازقاں دے رازق, مالکاں دے مالک, خالقاں دے خالق, فتبارک اللہ احسن الخالقین واللہ خیر الرازقین. رب اعلیٰ دے نال ملاقات ہے. اتھے بھی جا کے اپنی امت نو نہیں بھولے. یہ نہیں کیا کہ کلی میرے تے سلامتی ہے, میری اولاد دے سلامتی. وَعَلَىٰ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ. فرمایا اے میرے مالک, اے میرے پروردگار, میرے تے مہربانی کیجئے تے جڑے میری امت دے نیک بندے ہون گے انہاں تے بھی مہربانی کیجئے. سنیا میری امت نوں بھی یاد رکھو, میری امت تے بھی مہربانی کری. اور امتی کی کردا ہے؟ دھوکا, فراڈ, جھوٹ, ہر وقت اسے کام چی لگا ہے, اور تے کوئی کام نہیں. کلمہ اس نبی دا پڑھدا ہے کہ جیڑا عالم پشت وچ سی تے امت دیاں دعاواں, عالم پیشانی چ امت لئی دعا, عالم رحم وچ تے امت لئی دعا, عالم جہان وچ تے امت لئی دعا, عالم دربار وچ تے امت لئی دعا. لیکن امتی نو شرم نہیں آندی, جھوٹ بول دیا شرم نہیں آندی, دھوکا دیندے شرم نہیں آندی. شراب, زنا, لٹرم پٹرم جو بکواس بازی ہے یہ کر دیا شرم نہیں آتی. ادو غیرت دا شربت کدھر چلا جاتا ہے؟ ادو اپنے گریبان دے بٹن تو کھول کے ذرا جھانکیا کرو نا. جو کلمہ شریف پڑھن والے ہو, دعوی عشق رسول اللہ کرن والے ہو, اس وقت تہاڈا دعویٰ کتھے جاندا ہے؟ جدوں تسی برائی کرتے ہو. یاد رکھنا خدا بھی تانوں دیکھدا ہے تے خدا دا رسول بھی تانوں دیکھ رہا ہے. اور یہ یقین کر لیا کرو, جدوں گناہ کرن لگو سوچ لو کہ اللہ بھی مینوں دیکھ رہا ہے, میرا نبی بھی مینوں دیکھ رہا ہے, غاراں چ میرے واسطے رون والا محبوب بھی مینوں دیکھ رہا ہے, میرے واسطے بے حساب آنسو بہان والا محبوب بھی مینوں دیکھ رہا ہے. تے شاید شرم آ جائے کوئی انسان ہدایت والے رستے تے ٹر پے. دوستان گرامی, یہ معراج ہے میرے آقا کریم دی معراج, اور تہاڈی میری معراج کی ہے. الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے. نماز کس کی معراج ہے؟ مومن کی معراج ہے. آج ایک گل غور نہ سننا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ میں تم کو بتاؤں کہ سب سے بڑا چور کون ہے. سارے صحابہ نے کان کھڑے کر لے, بھی کیڑا چور ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے بڑا چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے. حضور نماز چوری کس طرح؟ فرمایا جڑا سجدہ پورا ادا نہیں کرتا, جڑا رکوع پورا نہیں کرتا, جڑا قیام پورا نہیں کرتا, جڑا تسبیحات پورا نہیں کرتا, ورتل القرآن ترتیلا, جڑا قرآن ٹھہر ٹھہر کے نہیں پڑھتا, جدے پیچھے چابی لگی ہوندی ہے, دوڑاں لگیاں ہوندیاں نے. نماز مغرو لان والی گل ہے. اوئے نماز تے خدا دے بندے وہ چیز ہے کہ اللہ دے نبی جدو سارے دنیا دے کماں تو تھک دے سی تے سکون لین واسطے نماز پڑھ دے سی. تے جدو نماز پڑھن لگو نا تو سوچ لیا کرو کہ خدا دا فرض ہے, سونے محبوب دی سنت ہے. تے سونے نے فرمایا جس نے نماز پڑھی گویا اس نے میں محمد مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی. تین کام کر دیو نماز پڑھن لگے, فرض بھی ادا کر دیو, سنت بھی ادا کر دیو, تے سونے مدینے والے آقا دی آنکھاں نو ٹھنڈک بھی پہنچا. تے نماز نو نماز پڑھاؤ کہ جناب مولا علی دا تیر نہیں نکل رہا. تے کیا گیا کہ جو نماز چھوڑ تے ادو کڈیو, تے جو نماز دی حالت چ تیر کڈیا تے پتہ ہی نہ لگا. یعنی اس قدر استغراق ایسے گم ہو کے نماز پڑھی. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام آپ دے گھر وچ اگ لگ گئی اور آپ نماز پڑھ رہے سن. آپ دی زوجہ محترمہ نے بڑا شور کیتا,
آپ نے توجہ ہی نہیں کی. جدو سلام پھیریا تے کہن لگے جناب سارا گھر سڑ گیا. آپ نے کہا تینوں اس آگ دی فکر پئی سی مینوں اس آگ دی فکر پئی سی. وقت دے امام شکر پیدا کرو اپنے اندر. شکر ایک ٹھوکر لگ جائے انگوٹھے تے لگ دی ہے ٹھوکر, تھوڑا جا ماس پھٹ جائے, آئے ہائے اوئے ہوئے لکڑا نو لتا مار کے گاڑا کٹن دیا. شکر کریا کرو کہ صرف ماس پھٹیا کتے ہڈی نہیں ٹوٹ گئی. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ گئے نا نماز پڑھنے واسطے, مسجد تو باہر نکلے جتی غائب سی. کہنے لگے سونے چنگی گل نماز پڑھنا ہے تو باہر جتی کو چوک کے لے گیا. جو تھوڑا جا تھلے اترے تے اگے ایک لتاں تو معذور آدمی بیٹھا سی. انہوں دیکھ کے فوری توبہ کی تھی کہ یا اللہ میں معاف کر دے. چلو جتی نہیں میرے پیر تے ہے نا, پیر تے ہے نا. اے جڑا مطلب کچھ چوری ہو گئی کسی دی, کچھ دنیاوی مال چوری ہو جائے تو شکر کرو کہ یا اللہ تم نے بچا لیا کتے میرا ایمان دا مال چوری نہیں ہو گیا. دنیاوی مال ہی چوری ہوا یہ تے آ جائے گا پھر, تے ایمان دا مال چوری ہو جائے تو دوبارہ نہیں آندا. صبر کرنا سیکھو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. نماز اور صبر دے کولوں مدد لیا کرو. بے صبرے کیوں ہوندے بندے نوں لوڑ پے جے لاکھ روپے دی راتوں رات 90,000 اللہ پاک کی تو مدد کر دے تے 10,000 نہ لبے تے سویرے اٹھ کے یہ نہیں کہنا یا اللہ شکر ہے کہ عزت رہ گئی, بلکہ یہ کہن گے سونیا کی سی جتھے 90 دیتا سی اوتھے 10 ہور دے کے لاکھ پورا ہی کر دیندا. یعنی فطرت وچ شکوا بد فطرت لوگاں سے اسی کسی صورت شکر ادا نہیں کرتے. اپنے خدا دے شکر ادا کرنا سیکھو, اپنے رب نو راضی کرنا سیکھو. وہ تھوڑا دے تے تاد خوش رہو, وہ بہت دے تاد خوش رہو. اگر وہ دے دے تے او دا شکر ادا کرو, اگر وہ دے کے لے لوے تے صبر کرو. شکر کرو گے تے تانوں ہور زیادہ عطا کرے گا. صبر کرو گے تے او تانوں اپنی بارگاہ دے اندر متقرب کرتا چلا جائے گا. اللہ رب العزت منوں وی تانوں وی یہ کہہ کے کلمات تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.